قتل الانسان مارا جائے انسان، قتل قتل ہو جائے یعنی مارا جائے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ لعنہ کیا یعنی انسان پر لعنت کی جائے، یا بعض حضرات نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ انسان ہلاک ہو جائے۔ ما اکفرہ کس قدر ناشکرہ ہے۔ اگر یہ سوال ہو تو گویا کہ استفہام تو ہے اس میں، کوشچن تو ہے اس میں، لیکن یہ ڈانٹنے کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے۔ ما اکفرہ کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا ہے، ناشکرہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا انسان کیسے اس اللہ کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ ہر طرف سے نعمتیں، دنیاوی اسباب اور سہولتیں حاصل کرنے والا انسان کیسے اللہ رب العزت کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اور انسان سے مراد بعض حضرات نے کافر لیا ہے، کافر لیا یعنی کافر مارا جائے، کس چیز نے اس کو کفر پر اکسایا ہے۔ تعجب ہو تب بھی، استفہام ہو تب بھی، بہرحال شکوہ انسان سے ہے یا کافر سے ہے، انکار کرنے والے سے ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک یہاں کافر سے مراد عتبہ بن ابی جہل ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب سورہ والنجم اذا ہوا نازل ہوئی تو اس وقت اس نے انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں سارے قرآن پر ایمان لاتا ہوں لیکن سورۃ النجم پر ایمان نہیں لاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بد دعا کی کہ یا اللہ اس پر غاضرہ کے شیروں میں سے کوئی شیر مسلط فرما۔ اور پھر یہ ایک دفعہ شام تجارت کے لیے گیا، اور راستے پر اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آج رات اگر میں بچ گیا تو میں آپ کو 100 دینار انعام دوں گا۔ لوگوں نے اس کی حفاظت کی، اس کو درمیان میں سلایا اور اطراف میں خود سوئے، اپنا سارا سامان بھی اس کے ارد گرد لگا دیا اس کی حفاظت کے لیے، لیکن رات کو اس پر ایک شیر حملہ آور ہوا اور اس کو مار دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد کی بد دعا نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہتا ہے میں ایمان تو لایا ہوں لیکن سورہ نجم کو نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ الانسان سے مراد یہ عتبہ بن ابی جہل ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اور اگر انسان کو عام رکھا جائے تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ الانسان سے مراد وہ انسان ہو جس نے ناشکری کی ہے۔ من ای شیء خلقہ، ذرا سوچیں تو سوچنے کی چیز ہے۔ من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ خلقہ کا فاعل ہوا ہے اور مرجع اللہ رب العزت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس انسان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ من نطفہ سے، خلقہ فقدرہ، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا بھی فرمایا اور پھر اس کا اندازہ بھی کیا۔ آگے صورت میں آ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ رب العزت سے، آپ کے کریم رب سے آپ کو کس نے غفلت میں ڈال دیا، کس نے دور کر دیا ہے؟ الذی خلقک، وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے، فسواک، اور پھر آپ کی شکل و صورت کو بھی درست کیا ہے، فعدلک، اور آپ کو بہترین مناسب بنایا بھی ہے، فی ای صورہ، جس شکل میں اللہ نے چاہا، رکبک، آپ کو تیار کر دیا۔ تو اس اللہ سے کس چیز نے آپ کو غفلت میں ڈال دی؟ سوال ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، قادر وہ ہے، اور پھر انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایات اور اللہ کی دی ہوئی احکام کے مقابلے میں اترائے اور مقابلہ کرے اور کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ شکوہ ہے انسان سے۔ یہاں سورۃ الکاف میں
ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو جو گمراہ ہو چکا ہے، جو کافر ہے، جو بھٹک چکا ہے، اللہ کے انعامات کو لینے کے بعد پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی کوشش اور اپنے علم اور اپنی تکنیک سے کمایا ہے، تو اس کا نیک دوست اس کا کہہ رہا ہے وقال له صاحبہ، اس کا دوست، اس کا ساتھی اسے سمجھا رہا ہے، وہ یحاورہ، اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک، کیا تم اس اللہ کا بھی انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ خلقک من تراب، اس نے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، یعنی وہ خالق ہے، وہ ہستی ہے جس کا ہونا ضروری ہے کہ تبھی آپ وجود میں آئے، کہ پہلے وہ ہے، ثم سواک، پھر اس نے آپ کو برابر کیا، ایک انسان بنایا، تو اس اللہ کا بھی تم انکار کر سکتے ہو، نافرمانی کر سکتے ہو، ناشکری کر سکتے ہو اس کی نعمتوں کی۔ تو یہی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یہ انکار کی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ انسان جس کا جسم نہیں تھا، وجود نہیں تھا، باڈی نہیں تھی، اور ضرورتوں کا وہ محتاج تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو وجود بھی بخشا، اس کی ضروریات بھی اس کو عطا فرمائی، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی ایک انسانی جسم میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مختلف طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کو جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے ان کو کام کرتے رہنے کا حکم جس ذات نے دیا ہے، اس ذات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہر وقت آپ کے جسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اس سرگرمیوں کو رکھنے والا یا اس آرگن کو وہی سرگرمی کرتے رہنے کا حکم جس نے جاری کیا ہے، اس کا کیسے انکار کر سکتے؟ تقدیر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور تقدیر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو انسان بنایا، کوئی دوسرا جانور نہیں بنایا، جس نے آپ کو خوبصورت بنایا، بدصورت نہیں بنایا، جس نے آپ کو اس قد و قامت والا بنایا، چھوٹا نہیں بنایا، اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جس اللہ نے آپ کو صحت والا بنایا، بیمار نہیں بنایا، اس کی کیسے ناشکری کر سکتے؟ تقدیر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے فقدر، ثم السبیل یسر، پھر اس نے راستہ بھی آسان کر دیا، دنیا میں آنے کا راستہ یا ہدایت اور اسلام کا راستہ، کہ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس گائیڈنس ہے۔ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں تھی، یعنی وہ فطرت کے زمانے میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو 600 سال کا وقفہ ہے، اس 600 سالہ دور میں جو ہے جسے پتہ ہی نہیں ہدایت کیا ہے، انجیل تبدیل ہو چکی ہے، نئی کتاب آئی نہیں ہے، پچھلی کتابوں کے نشانات تبدیل کر دیے گئے ہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اللہ رب العزت کی پہچان کروائے، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ نعمتوں کا تذکرہ کرے اور انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ایسا کوئی ہے نہیں۔ تو ایسے لوگ تو گمراہ ہوں، لیکن وہ لوگ کیسے گمراہ ہو گئے کہ جن کے پاس کتاب آ چکی ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا اللہ رب العزت نے آسان بنا دیا ہے۔ عقل تو ہر کسی کو دی ہے، لیکن اگر کوئی عقل سے گمراہ ہو جائے تو نقل تو ہے، قرآن تو ہے، کتاب تو ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی تو ہے، وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ تو سامنے ہے، اس کو سامنے رکھ کر کیوں نہیں ہدایت پاتے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شکوہ ہے انسان سے، اور انسان سے مراد ناشکرہ انسان ہے۔ اللہ رب ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔